بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے. آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے. روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون پیتے ہو. کھجور نہیں کھاتے مکے مدینے منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو. وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے. حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. واہ واہ، زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو، غیرت. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے. کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہترین ہے تو کیا لوگوں کا خون چوس کے، بادشاہ تھا نا بھائی، خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو آپ، بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ، اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے. او بہلول پاگل، تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ پر میں تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے، گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا، ہنسا جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے لوگ ہنستے ہیں، یہ مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہ یہ بتا، ہارون کو کہا بتا، اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے، رستہ بھٹک جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے، تو اکیلا پڑا رہے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مرنے کے قریب آ جائے، اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا، بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں، بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول، جان ہے تو جہان ہے، اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہا رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو
आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल, पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? कहा बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी, जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है? बताओ, हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्याज करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? बोलो है? कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा हूं, तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ, जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उसमें गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके न बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा ग्रुप जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी, लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत है, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे, वो बारीक बारीक जर्रे। और जानवर उनको कुचलेंगे मैदान महशर में, और इंसान उनको पैरों तले कुचलेंगे मैदान महशर में। और जब इंसान और जानवर उनको कुचल लेंगे तो कुचलने के बाद उन जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठने वाले इंसानों को पकड़कर जो जहन्नम के अंदर कैद खाना होगा, उस कैद खाने में ले जाकर के कैद कर दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर आका फरमाते हैं उस कैद खाने में उनको नारुल अनियार नाम का मशरूब पिलाया जाएगा। एक तो जर्रे बेमिकदार में उनको उठाया जाएगा, इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा, आका, वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो जहन्नम के अंदर कैदी लोग, नारुल अनियार पीप पीने वाले लोग, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाने वाले लोग, वो कौन होंगे? तो आका फरमाते हैं वो दुनिया में वो लोग होंगे जो घमंड करते होंगे, तकब्बुर करते होंगे। मैं चौधरी का बेटा, मैं मालदार का बेटा, मैं पढ़ा लिखे का बेटा। इल्म पर घमंड करने वाले, अमल पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, तकवे पे घमंड करने वाले, किसी किस्म का घमंडी होगा, क़यामत के दिन उसको जर्रे बेमिकदार में उठाया जाएगा। ऐ मेरी जवानों, आपसे पूछता हूँ, ये घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता, तकब्बुर ही तो है जो लोगों को इनसे करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी
گئی, غریب رشتے کمنٹ کر رہے ہیں, ایسے ڈگری آ گئی, دیندار پھر سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہو, کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں, عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں, جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں, نائب رسول. کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے, اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں, گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی. کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے, سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کر. بھائیوں قدر کرنا چاہیے. یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو, بے قدری حفاظ کی کرتے ہو, دیندار طبقے آپ لوگ نہیں, آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں, لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں, جو ہمیں سننا نہیں چاہتے. انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں, لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگوں کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں چپکے چپکے سننے لگا, اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی. ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ, کچھ نقصان بھی ہوا. ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں, انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کر. آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے, اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے. اس کا خیال رکھنا, اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھ. آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتا, اتنا یاد رکھنا. اس لیے ذرا ہوش سے, منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا, اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا, لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے, مجھے یہ گوارا نہیں. اس کا خیال رکھا جائے, بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا, کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہیں, 2 آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں, یہ ہزاروں آنکھیں دیکھتی. یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو ہے وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے. اس کی نحوست بھی بری ہے, اس کی نفاست بھی بڑی ہے, لیکن اتنا یاد رکھیں یہ 2 آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو, کروڑوں آنکھیں دیکھتے ہیں, اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے. اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں, جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے, اللہ کرے ہمیں توفیق ملے. لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے. آج ہمارا جوان طبقہ, نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے, حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے. میرے جوانوں, اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا, حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا, کسی بھی قسم کا تکبر کیا, تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرے بے مقدار کی شکل میں اٹھو گے, بے مقدار, اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا, جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے, نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا, جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی. اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو, تکبر چھوڑ دو, اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان, میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں. اور انسان کیا ہے, من نطفہ, انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا, انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. میرے بھائی, سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے, اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے, اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے, امام غزالی کے استاد تھے, امام غزالی کے استاد, غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی, آج سے 900 سال پہلے, اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو امام غزالی کے استاد تھے, ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو, اکڑ کے مت چلو. آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں, تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں, تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. یہ حرام ہے, حرام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت. ہاں
یہ گوندنے گنانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے گوندنا گندوانا، ہمارا کام نہیں۔ ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان ہوتے ہیں، چمک ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں۔ جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے۔ ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں، پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے، اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے، غوث پاک طاقتور، غریب نواز۔ جم کرو، طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا۔ ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے۔ الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے۔ جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا۔ صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت۔ اور مولا علی کیسے طاقتور؟ سن لو، غور سے سنو۔ ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی۔ کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا گرائی؟ ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال، پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا۔ چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا، کسی سے تو سیکھا، لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا ہے۔ مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی۔ میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں؟ میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے۔ علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے، لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ۔ آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا، اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ
से उठा न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, हजरत कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। सुभान हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि दो नूर वाला